آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بالعلم فان العلم خلیل المؤمن، فرماتے ہیں علم کو لازمی پکڑ لو، علم تمہارا بہترین دوست ہے۔ جب سارے دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہ ایجوکیشن ہی ہے which is in every step of your life it will help you، یہ آپ کی ہر that ٹرننگ آف یور لائف یہ آپ کی ہیلپ کرے گا، مدد کرے گا جب سارے دوست آپ کے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ تو علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی نا شب قدر کے موقع پر، تو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ جب فرشتے جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا اقرأ، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام سے ما انا بقارئ، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اقرأ، پڑھ اس رب کے نام سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑھو۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے بعد پھر جبریل علیہ السلام پھر وہی ورڈ کو دہرائے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ تو بتائیے علم کی اتنی بڑی فضیلت ہے، سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی نا اقرأ، پڑھ، علم حاصل کر، نالج حاصل کر، کیوں بھائی؟ تاکہ پھر وہ علم جب ہوگا نا پھر وہ رائٹ اور رانگ کو سمجھے گا۔ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا آج اسی کی ہم عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے یقین میں بھی ڈل مڈل ہے، ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ نے ہی ہمیں پیدا کیا، تو اس لیے پڑھ، نالج حاصل کر تاکہ تم سمجھو اس چیز کو۔ تو جو آیت نازل ہوئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ اللہ نے انسان کو خون کے ایک حصے لوتھرے سے یا چمٹنے والی کوئی چیز سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اس رب کے نام سے جو بڑا اکرام والا ہے، الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ بچوں کو دنیاوی علم اور شرعی علم دونوں دلائیں تاکہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہو۔ پتہ ہے اللہ نے اپنی وحدانیت سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا ہے، یہ بھی نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو یا روزہ رکھو۔ سب سے پہلے جو اللہ نے آیت نازل فرمائی نا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ پھر ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے اس چیز کی کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، والملائکہ، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، وہ اولو العلم، اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے۔ تو برمائیے علم کی بنیاد پہ انسان رائٹ اور رانگ مطلب صحیح چیز حق باطل کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے تو حقیقتاً وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اس کے تعلق سے۔ اور آج ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کوئی بھی گناہ بے دھڑک کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ہے نا اللہ کا ڈر، رسول کو کیسے فالو کرنا ہے، کیسے ہمیں زندگی گزارنا ہے تاکہ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ پگھلنا علم کے خاطر، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بغیر علم کے ہم پہچان نہیں سکتے کہ خدا کیا ہے۔ تو علم کی بہت بڑی فضیلت ہے، تو علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کریں سو دیٹ تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکیں۔ تو علم کو ہم اچھا محنت سے، کوئی بھی علم ہو بھائی، علم کی وہ فضیلت ہے کہ آج جو دنیا میں جتنی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے، عزتیں ہوتی ہے، تعظیم جو لوگ کرتے ہیں نا وہ علم کی بنیاد پر، حافظ صاحب ہے، قاری صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے نا، یا پھر سرکاری ملازم میں دیکھیں ڈی ایس پی صاحب، ڈی ایم صاحب، ایس پی صاحب، تو یہ صاحب لگتے ہیں نا، یہ علم کی بنیاد پہ لگتے ہیں۔ جیسے کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیا شرعی علم، دنیاوی علم جہاں تک ہو سکے ممکن کوشش کریں کہ ہم اس چیز کو حاصل کریں۔